سر فرسٹ آف آل تو آپ کو میپال سنگھ سے کنسلٹنٹ میپال سنگھ بننے تک کا جو سفر ہے اس میں کیا کمپلیکیشنز آئی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر، ریئلی تھینکفل کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور دیکھیں انسان تبھی ہی کسی اسٹیج پہ پہنچتا ہے جب وہ کسی تکلیفوں سے گزر کے جاتا ایسے ہے. ہی سر. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ میری کمیونٹی کے اندر مطلب آئی ایم دا فرسٹ ایور سکھ ڈاکٹر ان پاکستان آفٹر 1947. جی تو سر. پھر مجھے جہاں پہ اعزازات ملے کہ میں فرسٹ پاکستانی سکھ ڈاکٹر بنا، فرسٹ پاکستانی سکھ کنسلٹنٹ بنا، ایکسیلنٹ. تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ میں ایک بیک ورڈ ایریا سے نکلا ننکانہ صاحب سے، اور پھر وہاں پہ پڑھا، پھر لاہور آیا. جی سر. ظاہری بات ہے کہ وہ ساری آپ کو چیزیں طے کرنی پڑتی ہے. اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے رسپیکٹ بھی بہت ملی. جی سر. لوگوں نے پیار بھی بہت دیا کیونکہ میں اکیلا تھا، ایز اے نیو ریپرزنٹیشن تھی کسی کمیونٹی سے. جی سر. لیکن ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ آپ اکیلے ہوتے ہو وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات بھی زیادہ ہوتی ہیں. جی سر. لیکن تھینکس آل مائٹی اللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز بھی اللہ نے آپ کے لیے رکھی وہ ٹائم سے ہوتی گئی ہے، اور آج آپ کے سامنے جو چیز بھی ہے اس کے تھرو جتنے ہم سے سروسز پرووائڈ ہو سکتی ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. ایکسیلنٹ سر. سر جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا ایک ایکسپیرینس بھی ہے اور ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں مریضوں کا آپ معائنہ بھی کرتے ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے، ایک تو ڈائریا کے ساتھ پیشنٹ بہت رپورٹ ہو رہا ہے موسم بدلنے کے ساتھ، اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ دیکھیے اس وقت حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ڈائریا کا سیزن ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارا ہے، چونکہ یہ آپ کے اورل فیکل روٹ سے ہوتا ہے، مطلب آپ کے ماؤتھ کے ذریعے جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو ٹاپ پہ ہے کہ جب بھی موسم گرما ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ مشروبات لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں سیف واٹر یا کلین واٹر نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ڈائریا کی کازز کی، چونکہ یہ میجورٹی آف دا کیسز پیٹس کے اندر جو بچوں کے اندر ہے یہ وائرل ہوتا ہے. اور اس میں جب تک ہم وہ چیزیں جو کہ ایک متوازن غذائیں نہ ہوں، آپ کی قوت مدافعت کم ہو، پانی کا استعمال اگر صاف نہ ہو، اور خاص طور پہ جو ہمارا پرسنل ہائیجین ہے جس میں ہاتھوں کو دھونا اور صفائی ستھرائی کا اگر خیال نہ ہو، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ڈائریا کی. اور ڈائریا اس وقت نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک سیزن اس وقت چل رہا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہاسپٹل بھرے پڑے. جی سر. اور اس سال جو زیادہ میجورٹی کیسز ہمارے پاس کالرا کے آ رہے ہیں جس کو ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں. جی سر. اب اس کی کوئی وجوہات میں فرق نہیں ہوتا، لیکن ہمیں خاص طور پہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، ہاتھوں میں کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کے اوپر اسپیشلی توجہ دینی پڑے گی. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عام ماں جو ہوتی ہے جو دور دراز کے ایریا میں ہمیں دیکھے گی، پنجاب میں دیکھے گی، یا ہمارے ساتھ والے ملک کے پنجاب میں ہمیں سنیں گے یا کبھی بھی سنتے رہے ہیں، ان کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ کتنے موشن آئیں تو ہم اس کو ڈائریا سمجھتے ہیں؟ اگر 2-4 موشن آئیں تو کیا وہ بھی ڈائریا میں ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر ہم ڈاکٹری کی طرف جائیں تو بائی ڈیفینیشن جس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ 3 یا 3 سے زیادہ موشن اگر آئیں اور وہ آپ کی نارمل کنسسٹنسی سے پتلے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ ڈائریا ہو گیا ہے. یا ایک ایسا موشن جو کہ بالکل پانی کی طرح ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں. لیکن اس میں ایج کا بڑا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اگر وہ 3 سے 4 موشن کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈائریا بالکل نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. ماں کے دودھ کے اوپر جو بچہ ہوتا ہے وہ 6 سے 8 موشن بھی کرتا ہے تو یہ ڈائریا نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر بچہ تھوڑا سا دوسرے دودھ کے اوپر چلا جاتا ہے تو 4 سے 6 موشن کو بھی ہم ڈائریا نہیں کہتے ارلی ایج گروپ میں. لیکن لیٹر آن ڈائریا کی جس کو آپ ہیضہ کہہ لیں، جس کو آپ دست کہہ لیں، پیچس کہہ لیں، وہ تب ہوتی ہے جب آپ 3 سے زیادہ موشن کریں لیکن وہ نارمل کنسسٹنسی سے زیادہ پتلے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ مائیں رپورٹ ہوتی ہیں ہمارے کلینیکل ٹرائل میں. بینگ اے کلینیشین ایز اے پریکٹیشنر میں ڈیلی بیسس پہ یہ سینکڑوں مریضوں کو بھی دیکھتا ہوں، تو لوگ آتے ہیں کہ میرا بچہ گرین پوٹی کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے بلیک کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے بالکل پیلی کر رہا ہے. تو اس کو سر ہم کس طرح ڈیفائن کریں؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ موشن کا کلر کوئی بھی ہو سوائے 2 کلر سے آپ نے ہمیشہ ڈرنا ہے. ایک جو کہ بالکل خون کی طرح سرخ ہو اور ایک لک کی طرح بلیک ہو. ٹھیک ہے. ان 2 کلر کے علاوہ باقی کسی بھی کلرز کی آپ کی پیشنٹ کے لیے امپورٹنس نہیں ہے، بٹ اٹس اے ویری امپورٹنٹ فار دا فزیشین دیٹ یو ہیو ٹو ڈائگنوز. لائک گرین موشن کے لیے کچھ ڈیفینیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر روٹا وائرس ہے تو اس میں گرین موشن آ سکتے ہیں. اور لیکن انڈائریکٹلی اگر بچہ صرف دودھ کے اوپر ہے، چاہے وہ ماں کا ہے
چاہے وہ کھلا دودھ ہے چاہے وہ ڈبے کا دودھ ہے، اس پہ گرین موشن، اور ارلی ایج گروپ میں اسپیشلی جب ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ یا 6 منتھ کے اوپر ہوتے ہیں تو موشن گرین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پرانا کنسیپٹ ہے، متس ہیں. مائیں آپ کے پاس آتی ہیں جی سبز موشن آئے جی، لو جی بچے نو سردی لگ گئی ہے، ہاں جی بچے نو گرمی لگ گئی. تو بالکل میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ سردیوں میں آئے تو سردی لگ گئی، گرمیوں میں آئے تو گرمی، یہ تو کوئی پیتھوفیزیولوجی نہیں ہوئی. بالکل ایسے. اس لیے گرین اور باقی موشن کے کلر سے ہم نے نہیں ڈرنا. لیکن پیرنٹس کے لیے آپ کی وساطت سے یہ میرا میسج ہے کہ جب موشن ایسے ہوں جو بالکل سرخ ہو جائیں جیسے کہ خون، یا آپ کی لک کی طرح بلیک ہو جائیں، تو اس میں آپ کو اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے فزیشین سے فوراً مشورہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کو ہم ڈائسینٹری اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، جس کے اندر مطلب خون کسی بھی ریزن کی وجہ سے پخانے میں آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، چونکہ ہمارے ملک کے اندر لٹریسی ریٹ کم ہے، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ جب بھی ہاسپٹل پہنچتے ہیں ان کا پہلا سوال ہوتا ہے مجھے ڈرپ لگا دیں. بچے نے 8-10 موشن کر لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب بچے کی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، یا کنسلٹنٹ جب اس کو مشورہ دے تبھی چلنا چاہیے؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور اسی لیے پھر آپ بینگ اے ڈاکٹر چونکہ آپ کا نالج ہے، تو ایسے سوال جس سے میرے عوام و ناس کو بہت فائدہ ہو. جی سر. ونس اگین تھینک یو فار دیٹ. جی سر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں بڑا کنسیپٹ ہے کہ ڈرپ لگائیں تو شاید موشن کا علاج ہو جائے. ٹھیک ہے. موشن کا علاج ڈرپ بالکل بھی نہیں ہے. اور خدا را میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پرسنلی تو بالکل ڈاکٹر سے نہ کہیں کہ میرے بچے کو کوئی ڈرپ لگا دیں. ٹھیک ہے. اس کے کچھ خاص سائنز ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جیسے بچے کا جو ہوتا ہے نا مطلب پانی کم ہو جائے تو اس میں صرف آپ نے پانی کو انٹر کرنا. ٹھیک ہے. اور پانی انٹر کرنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اس سے موشن رک جائیں گے. ٹھیک ہے. صرف ہم نے پانی کی کمی کو پورا کرنا. ٹھیک ہے. اب اس کے کچھ سمٹمز ہیں، کچھ مطلب اس کے جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے اس کی آنکھیں بالکل اندر کو چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ بچہ بالکل نہ ڈھال ہونا شروع ہو گیا ہے. بچے کی الٹیاں جو کہ آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو چکی ہیں. اور ایسا بچہ جس کو اس وقت پانی کی کمی کی وجہ سے سانس کا پرابلم ہونا شروع ہو گیا، تو ایسے بچے کے اندر ہم ضرور سوچتے ہیں جیسے کہ بچہ اب ایک قطرہ پانی بھی نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ نمکول کا پانی پینا چھوڑ گیا ہے، ٹھیک ہے. نہ ڈال ہو گیا ہے، اور یا وہ چھوٹا پیشاب کرنا کم کر گیا ہے یا بالکل رک گیا ہے. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جہاں پہ ایک فزیشین بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پیرنٹس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اب پانی کی کمی ہے اور اب ہم نے فوراً ایمرجنسی کی طرف رش کرنا ہے. یہاں پہ ڈرپ کی انڈیکیشن ہے، ورنہ 2 سے 4 موشن جیسے ابھی ہم نے بات کی. ایک بچہ جو کہ ہنستا کھیلتا آپ کے پاس آتا ہے، چاہے وہ 10 سے 15 موشن اس نے کیے ہیں، 20 موشن کیے ہیں، لیکن وہ پانی بھی پی رہا ہے، وہ کھانا بھی کھا رہا ہے، وہ بچہ چھوٹا پیشاب بھی کر رہا ہے، اور وہ بالکل مطلب ایکٹیو ہے، ایکسٹرا رو بھی رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی قسم کی ڈرپ کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس طرح بالکل نہیں جانا. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب اس کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں تو ان سے جب ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں کہ بھئی ہسٹری میں آپ نے بچے کو کل کیا کھلایا تھا، یا اگر یہ دودھ پی رہا ہے تو کون سا پی رہا ہے، فارمولا ملک پی رہا ہے، مدر فیڈ ہے، کیا ہے، تو اس میں ایک جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں کلینکل ٹرائل میں یہ لوگ بہت رپورٹ ہوتے ہیں، میں جی اس کو ڈبے کا دودھ بیکری سے لا کے دے رہی ہوں. میں نے کہا بھی کیوں؟ ماں کا آتا نہیں ہے، فارمولا ملک سوٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا ہم نے دوسرا کوئی بھی ملک لا کے دے دیا، تو اس کا بھی کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہے. اور دیکھو مذہباً چاہے ہم اسلام کو لے لیں، ٹھیک ہے، چاہے میں کسی سکھ مذہب کو لے لوں یا کسی بھی ریلیجن کو لے لوں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم اگر اس کے لیے دیکھیں نا تو یہ کیوں اللہ کی ذات کی طرف سے فرض ہو گیا کہ 2 سال تک ماں اپنا دودھ پلائے، اور 6 ماہ تک جس میں ہم ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں، جہاں پہ آپ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتے بچے کو، باقی چیزیں تو بڑی بات کی آتی. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو بچہ ماں کے دودھ پہ ہوگا اس میں ڈائریا کا چانس بہت کم ہوگا فیوچر کے اندر. ٹھیک ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس میں موشن کی جو وہ ہے وہ مطلب دن میں 2 سے 3 دفعہ ایکسٹرا کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائریا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جو آپ کے سوال کا جواب ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نیتوں کا فطور ہے. ٹھیک ہے. ہماری ماؤں کو جو ہے نا اس پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے دودھ بیچنا ہی بیچنا ہے اپنے بچے کے لیے. تو اس لیے یہ بات کنسیپٹ ٹوٹلی طور پہ ختم کر دے کہ دودھ نہیں آتا. دودھ نہیں آتا اس کے کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں ڈاکٹر کے اندر، جس میں ہم گائناکالوجسٹ کی ہیلپ لیتے ہیں، جس میں ہم پیڈیٹیشین کی ہیلپ لیتے ہیں، جس میں ہم جو ہے نا مطلب دوسرے ایسے ڈاکٹر کی جو کسی ڈیزیز کے ساتھ. لیکن آپ کو تو آج کل کی مائیں میجورٹی ملتی ہیں دودھ کا ہمارے دودھ.
اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں اس طریقے سے بولوں سر کھل کہ کے بولیں۔ اگر ہم ماں کو آج سے یہ چیز جو ہماری دوسری متھ چلتی ہیں کہ ماں نے ٹھنڈا کھایا، ماں نے گرم کھایا، جی سر، ماں یہ نہ کھائے، ماں یہ نہ کھائے، اس باتوں کو ہم ختم کر دیں آج، ٹھیک ہے سر، اور ہم ماں سے کہیں کہ آپ کھل ڈل کے کھاؤ، ٹھیک ہے، آپ روٹی بھی کھاؤ، سالن بھی کھاؤ، فروٹ بھی کھاؤ، دودھ بھی پیو، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ممانت نہیں، اور آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس رہو، ٹھیک ہے، آپ فلوئڈس کا اچھا استعمال کرو، اور خاص طور پہ میں ہمیشہ اپنے جو بچوں کے ماؤں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جب دودھ پلانا ہے تو آپ نے ایک سائڈ پہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے، آپ ٹینشن کے ہاتھ میں ڈائیورٹ جو نہ ہو، ٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ٹی وی کی طرف راغب نہ ہو، آپ گانے نہ سن رہی ہوں، آپ ایسی کوئی حرکت یا ایسی کوئی کام نہ کر رہے ہوں جس سے آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ ہو، ٹھیک ہو گیا، آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے بچے کو اپنے ساتھ لگائیں، 20 منٹ 30 منٹ ایک سائڈ پہ، 15 سے 20 منٹ 30 منٹ دوسری سائڈ پہ اپنے ٹھیک ہے، ساتھ لگائیں، اور ایون کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ اللہ کا ذکر بھی ساتھ کریں، ٹھیک ہو تو گیا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہمیں دودھ کیسے نہیں، دودھ بھی کیونکہ آئے جو گا، بچہ بھیج دیا اس کا اس رزق بھی کا بھیج، رزق بھی اللہ کی ذات ٹھیک نے ہو، بھیجا۔ اچھا سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر دودھ آئے یا نہ آئے یہ طریقہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، بالکل اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم فیل ہوتے ہیں دین بینگ اے ڈاکٹر وی ہیو ٹو سرچ ٹھیک دیٹ ہے، واٹس دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، ٹھیک ہے، از دیر اینی پیتھولوجی، یہاں پہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، لائک کوئی بریسٹ اسکریچز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی وہاں پہ جو ہے نا نپل کریکس تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی ہارمونل پرابلمس تو نہیں ہے، پیشنٹ کی سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اس کو انڈر لائن سیکنڈری ڈیزیزز تو نہیں ہے، ٹھیک ہم ہے۔ اس کو پھر سرچ کر لیں گے، لیکن پہلے ہم اپنا فرض پورا کر لیں۔ اچھا سر چیسٹ انفیکشن کے ساتھ بخار ہونا ایک کامن ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں بچے کا بخار بھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، اس کو کھانسی بھی آ رہی ہوتی ہے، تو مائیں جو نا وہ سیلف میڈیکیشن کرتی ہیں، سیلف میڈیکیشن بچوں میں کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیے بچوں کے اندر سیلف میڈیکیشن جو ایک بہت بڑا جو ہے نا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں خاص طور پہ ابھی میں نے آپ کو شروعات میں ایک بات کی تھی کہ ہر ڈاکٹر کو بچے کا وزن کرنا چاہیے اور ٹھیک اس ہے، کے مطابق دوائی تجویز کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ بغیر وزن کے اس کو ڈراپس کے اندر وہ نہیں دوائی دے سکتا۔ تجویز کرتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں آدھا ڈراپ پر صبح شام، دوسرے کو ہم کہتے ہیں آدھا چمچ صبح شام، کسی کو ہم کہتے ہیں پونا چمچ، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ملی گرام کے اندر ڈوز کو کیلکولیٹ کرتا ہے تاکہ کسی بھی دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ نہ آئے، ٹھیک تو ہے، پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سیلف میڈیکیشن کتنی خطرناک، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ جب بچے کو چیسٹ انفیکشن ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہاں پہ لفظ یوز کرنا پڑتا ہے کہ کچھ بچوں کو عام طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی افیوم دی جاتی ہے، ایسے ہی سر، اور اس کی وجہ سے بچے ہمارے پاس فوراً سانس رکتا ہے اور اس کے بعد ایمرجنسی میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی کھانسی کے ایسے سیرپ دیے جاتے ہیں جو کہ اس Recommended ایج ہی کے نہیں ہوتے۔ مطابق ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے، ایسے ہی، اور جس کی وجہ سے سانس ایک دم سے رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہیں جی بی بی، ماں جی، بہن جی، باجی، آپ کا بچہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس کو صرف نارمل سلائن سے نیبولائز کریں، یہ اس میں کوئی پیراسٹامول کی سیرپ دے دیں یا کوئی اور جو ہوتے ہیں نا مطلب اس کو آبزرو کریں، تو وہ آپ سے کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ جو میں پاؤڈر والا سیرپ اینٹی بایوٹک شروع کروا چکے ہیں اس کا میں کیا کروں؟ ایسے ہی ایکسٹرا آرڈنری اینٹی بایوٹک کا یوز جو کہ ہمارے یہاں بڑا بہت کامن زیادہ ہے، اس میں ہم سب قصوروار ہیں، ایسے ہی سر، چاہے ہمارا میڈیکل سٹور ہے، ٹھیک ہے، چاہے ہم بینگ اے ڈاکٹر ہیں، اور چاہے ہم پیرنٹس ہیں، ایسے تو ہی اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی عوام سے، اپنے بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہ خدارہ سیلف میڈیکیشن کو اوائڈ کریں، اور اس سیلف میڈیکیشن کے اندر ہم کبھی شہد دے دیتے ہیں، ایسے ہی، کبھی ہم گٹی دے دیتے ہیں، ایسے ہی کبھی ہم جو ہوتے ہیں نا مطلب وہ جو کھانسی کے لیے کاڑھا بنا دیتے ہیں، ایسے ہی، تو ایسی چیزیں بالکل بچوں میں ریکمینڈڈ نہیں ہیں۔ آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اپنے معالج سے پوچھ کے اس کے بعد ہی بچوں کو یوز کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر بچے جب پیدا ہوتے ہیں ڈفرینٹ گھروں کے اندر تو ان کے اندر ایک بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو یہ کھانا شروع کر دیں۔ اب کچھ ہمارے کلینکل ٹرائل میں آتے ہیں جی بچہ 4 مہینے کا ہوگا، کچھ کھلا دوں اس کو یا میں ہلکا پھلکا دینا شروع کر دوں، تو ریکمینڈڈ تو کیونکہ 6 مہینے کے بعد ہی آپ دے سکتے ہیں۔ کون سے ایسے فروٹ ہیں کہ جو بچوں میں 6 مہینے کے بعد ہم دینا شروع کریں تو ان کی صحت بہتر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، 6 ماہ کے اوپر جس کو ہم کمپلیمنٹری فیڈنگ کہتے ہیں، آپ سر۔ نرم غذاؤں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے ہے سر۔ جو کیونکہ اس وقت بچے کے دانت بھی نہیں ہیں تو ہم نے ایسے فروٹس بھی دے سکتے ہیں، ایسی نرم غذائیں دے سکتے ہیں
جس میں آپ چاول دے سکتے ہیں, کھچڑی دے سکتے ہیں, دلیا دے سکتے ہیں, دہی دے سکتے ہیں. فروٹ میں آپ نے پوچھا تو آپ کیلا دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ اکثر تواڈے کول بھی آئے ہوندے نے کہ جی کیلے نال چھاتی خراب ہو جاتی ہے. جیسے گھر میں کوئی عورت یا کوئی بندہ بدنام ہوتا ہے تو فروٹ کے اندر ہمارا کیلا بڑا بدنام ہے, کسی چھاتی خراب ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایسے فروٹ جس کو ہم میش کر سکیں اس کو ہم آرام سے بچے کو دے سکتے ہیں. لیکن شروعات کے اندر ہم نے پہلے ایک کمپلیمنٹری فوڈ کو ایڈ کرنا ہے, اور جب وہ 1 ویک تک پراپرلی لیتا رہے تو اس کے بعد ہم نے دوسرا اور پھر دوسرا. لیکن شروعات ہم نے ہمیشہ لینی ہے نرم غذاؤں کے ساتھ. جی سر. ناظرین, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک معزز اور موسٹ پاپولر موسٹ فیمس شخصیت یہاں پہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر مہپال سنگھ ہمارے ساتھ ہیں. سر آخری 3 منٹ ہے ہمارے پاس, اور اس میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ 60% پاپولیشن آف پاکستان جو ہے وہ پنجابی ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے ہمسائے ملک دی گل کریے تو وہ اندر بھی سارے سکھ برادر بھی ہے, سارے باقی لوگ بھی ہے جڑے پنجاب دے اندر سانو اتنے بھی سنن گے اتنے بھی سنن گے. تو انہوں نے پنجابی دے اندر انہوں دیا ماواں نو بھیناں نو سارے رشتہ داراں نو جڑے لوگ سانو سن رہے ہیں یا کدی سانو سنن گے, انہوں نے تسی کی پیغام دیو گے اپنے بچیاں دی کیویں حفاظت کرن اور کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی نو آسان بنا؟ جی بہت شکریہ. اور مینوں بڑا سونا لگا کہ تسی مینوں کہا کہ میں پنجابی زبان سے گل کر رہا ہوں. اتنے مینوں پنجابی بولنے بھی سوکھی ہو جائے گی, اور میں شاید میریاں بھیناں میری گل نو زیادہ فالو بھی کرن گی. دیکھو میری آپ سارے نو ڈاکٹر تنویر دے راہیں ایک بینتی ہے, ریکویسٹ ہے میری کہ دیکھو جس ویلے تک ساڈا آن والا معاشرہ صحت مند نہیں ہوئے گا تد تک اسی آن والے فیوچر نو سیف نہیں کر سکتے. بالکل سر. اور اس واسطے میری ایک بینتی ہے کہ جس ویلے پہ شروعات دے پہلے 1000 دن جدوں تسی پہلی واری کنسیو کر لیندے ہو, حمل دا دوران شروع ہو جاندہ تے پہلا دن شروع ہو جاندہ. ٹھیک ہے. ماں دا خیال رکھو, ماں نو ایک ہیلدی اچھی خوراک حفاظتی ٹیکے تے ماں نو اپنے گائناکولوجسٹ دے نال ضرور سمپرک چ رکھو تاکہ او دی اگر کوئی ایسی بیماری پہلی ڈائگنوز ہو جائے تشخیص ہو جائے تو سانو بڑی آسانی ہو جاندی ہے انہوں علاج کرنے. ٹھیک ہے. جس ویلے بچہ پیدا ہوندہ ہے کسی قسم دی گٹی نہیں دینی, کسی قسم دا تسی پہلا کام چوہرکا نہیں دینا, نونے حال نہیں دینا, کسی قسم دی کوئی چیز نہیں دینی. جیڑا ساڈا کنسیپٹ ہے کہ ماں دا دودھ اسی 2 دن نہیں دینا, اینو ختم کر دیو. ادھے گھنٹے تو گھنٹے دے اندر اندر ماں دا دودھ شروع کرا دیو. ماں دے نال بچے نو اپنا کانٹیکٹ رکھو اور حفاظتی ٹیکے لگاؤ. 6 مہینے تے بچے نو خوراک نرم غذاواں شروع کرو, اور اسی دے نال نال بچے دی جیڑی ہیلتھ دا پیٹرن ہے اونوں ضرور رکھو. اور کسی قسم دیاں بازار دیاں چیزاں میں بار بار کہاں گا, ریپیٹ کراں گا کہ چپس لینٹیاں چاکلیٹ ٹافیاں برگر شوارمے کیچپ انہاں تو اپنے بچیاں نو دور رکھو. ایسے بچے جڑے کہ کسی خاص چیز تو الرجک نے جہدے وچ اسی کہنے ہیں جانور ہے, پرندے ہے, گرد و غبار ہے, پاؤڈر پرفیوم نے, انہاں نو ارلی ایج دے وچ استعمال نہ رکھو. اور خاص طور تے سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی. اور نالوں نال سب تو اچھی گل یہ ہے کہ بچے دے خوشیاں دے وچ اپنے آپ نو خوش رکھو, او دے تھوڑے جے رون دے نال پریشان نہ ہو, کیونکہ اے دن دوبارہ کدی نہیں آن گے, اور اپاں نے خوش رہ کے اپنے بچے نو ایک ہیلدی ویلدی بنانا. سر شکریہ تے کیونکہ تسی سانو ٹائم دیتا, تہاڈی مہربانی. شکریہ تہاڈا جی. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وسدے رہو تو ہسدے رہو, اور ہمیشہ سر دیاں گلاں نو پراپر طریقے دے نال فالو کرو تے اپنی زندگی نو بھی آسان بناؤ, اپنے بچے دی زندگی نو بھی آسان بناؤ, تے اپنے ارد گرد دا جڑا تہاڈا ماحول ہے انہوں صاف ستھرا بھی رکھو. تو اپنے بچے نو آن والے بچے نو جڑا ایک اچھا ماحول دیو, انہوں ایک اچھی تعلیم دیو, ایک اچھی صحت دیو. تے ڈاکٹر صاحب دیاں جنیاں بھی گلاں انہوں نے تہاڈے نال تہاڈی زبان دے اندر کیتیاں نے, انہوں نے سن کے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹیشن کرو. تو دائیں بائیں سجے کھبے تہاڈے جننے بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ میسیج ڈیلیور کرو. تے ساڈے اس پروگرام نو لائک بھی کرو, سبسکرائب بھی کرو. اگر سر دے نال تسی کسی بھی طرح دا رابطہ چاہتے ہو تو سر تانوں دس دیندے نے. سر تہاڈے نال اگر لوگ رابطہ کرنا چاہن تو کس طرح کریں؟ جی میں میو ہاسپٹل دے وچ پیڈیاٹرک میڈیکل یونٹ 2 دے وچ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں, اور کسی نو بھی کسی قسم دا ہوئے تو میں میو ہاسپٹل دے وچ بھی اویلیبل ہیں. اور جتے تک تعلق ہے پرائیویٹ دا, میرا خیال ہے کہ وہ نہیں دساں گے, کیونکہ پھر کوئی یہ نہ کہے جی کہ یہ پرائیویٹ کاروبار واسطے نو ایشو. تہاڈا چونکہ میرے واسطے بلانا بہت شکر گزار ہاں, تے تہاڈی خاطر کسی نو بھی میرے ہیلتھ دی لوڑ ہے تو میں میو ہاسپٹل دے وچ اویلیبل ہیں, اور آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ انہاں نو اسی طریقے نال انٹرٹین کیتا جاوے
جی ویسے اپنے پرائیویٹ سر تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے دیکھا سر کی بڑی خوبصورت گفتگو تھی اور آپ نے ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, ہم ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.